فرحان ایک تو یہ کہنا کہ ان میں کون سی خوبی تھی، پوچھنا یہ چاہیے ان میں کون سی خوبی نہیں تھی. آسان ہو جاتا سوال اور جواب بھی نفی میں آ جاتا ہے کہ ایسی کوئی خوبی کائنات میں نہیں ہے جو کہ ان کی ذات میں نہیں تھی. عموماً سر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ نبوت ان کے گھر کی، سیادت ان کے گھر کی، ولایت ان کے گھر کی، امامت ان کے گھر کی، شجاعت ان کے گھر کی، طہارت ان کے گھر کی، عبادت ان کے گھر کی. میں چاہوں گا کہ اس وقت عبادت ان کے گھر کی. حضور والا عبادت جو وہ کرتے ہوں گے تو عبادت خود پہ ناز کرتی ہوگی کہ ہم کس کے ذریعے سے ہو رہی ہوں میں. آپ یہ فرمائیے کہ میرے امام کی ذوق عبادت کے بارے میں اب کچھ ڈسکس ہو جائے میرے خیال میں. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ڈاکٹر صاحب بے شک آپ نے درست فرمایا کہ جتنی بھی کائنات کی خوبیاں اور فضائل ہیں وہ اس گھرانے کی ہی وجہ سے دنیا میں سب کو ملے، اور اس گھرانے سے بہتر سیرت، عبادت، کردار، نجابت کسی کا بھی مشہور نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے عبادت کی، تو اس گھرانے میں عبادت بھی ان کو وراثت میں ملی ہے. یعنی نانا اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ حبیب راتوں کو قیام کم کیا کر کہ تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں. عبادت وہ رسول کر رہا ہے کہ جسے عبادت کی خود بظاہر ضرورت نہیں ہے. جس پر درود پڑھو تو ہم جیسوں کی عبادت قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. لیکن وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے کی تمیز کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے. اب آتے ہیں ہم امام حسن مجتبیٰ پر. یہ وہ امام ہے کہ جس نے، یعنی اصحاب فرماتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے تو جسم کا ہر حصہ کانپتا تھا اور چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ آپ وضو کے وقت اتنے زیادہ چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے اور اتنا خوف ہم آپ میں کیوں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ہر عضو جو ہے وہ کانپتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک خوف محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ آپ نے 25 پیادہ حج کیے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سواری موجود نہیں تھی. سواریاں موجود تھیں، لیکن آپ پیادہ جاتے تھے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ زیادہ تر آپ پا برہنہ جاتے تھے کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں. یہ عالم. اور پھر نماز میں آپ کا جسم. اس پہ ذرا سا لوگوں کو آسانی کر دوں میں ان کے لیے. آپ نے جو باتیں کہی ہیں، حضور ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے کہ جن کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، سواریوں کی کمی نہیں، مصاحبوں کی کمی نہیں. ایسے بھی وہ شاک ہوں گے کہ ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جاتے کہ یہ تو راکب دوش رسالت ہے، میں ان کی سنت میں ان کو اٹھا کے لے کے جاؤں. ایسے جان ساروں کی بھی کمی نہیں تھی، مگر چونکہ جانا اس پاک پروردگار کی درگاہ اس کے سامنے حاضری دینی تھی. تو دیکھیے انداز دیکھیں، ایک تو سواری سے اتر کے پیدل جانا، پھر پیدل ایسے جانا کہ نالین کوئی نہیں پہنی، کوئی جوتا نہیں پہنا، جلتی تپتی ریت کے اوپر وہ نازک حسین پاؤں، اور آبلا پائی کا کوئی فکر نہیں ہے. ایک میں فرحان آپ کو بات جتاؤں، چھوٹی سی بات ہے، ذرا سمجھیے گا کہ اور گناہ گار اپنے آپ کوئی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. سر اب مکہ اور مدینے کے درمیان پہلے ایک شاہراہ تھی. ایک دفعہ سر میں جب جا رہا تھا تو میں نے نئی موٹر وے بنی تھی اس وقت، ہمارے ملک کی جو موٹر وے ہے نا جی، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان. تو میں نے شاہراہ کو دیکھا تو مجھے موٹر وے یاد آئی، اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے ملک کو تو نے بڑی پیاری موٹر وے دی ہے، کاش یہاں بھی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. یقین کیجئے اس شاخ کے قافلے جس شاہراہ سے گزر رہے ہیں پچھلے 14 صدیوں سے، اس کی حالت کوئی بہت پیاری نہیں تھی. میں بالکل سچ بول رہا ہوں سر. یہ میں نے کہا ہے. اگلی دفعہ جب حاضر ہوا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے میری ٹکٹ کروا دی کہ ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ آپ کو شاہراہ کے اوپر آپ نے طنز کیا تھا، تو لیجیے اس کا جواب آ گیا. ٹکٹ کس چیز کی سر؟ ہرمین ٹرین کی. سر ایک ایسی ریل گاڑی چل رہی ہے مکہ اور مدینہ اور مکہ کے درمیان کے جس پہ نظر نہیں ٹھہرتی، جس کے اسٹیشن پہ نظر نہیں ٹھہرتی. میں نے یا تو وہ ٹرینیں چین میں دیکھی تھیں یا پھر اب یہاں دیکھی ہیں. حضور والا ایک بات کہنی ہے کہ کئی دفعہ حضرت امام حسن حج کے دوران راستہ بدل دیتے تھے، یعنی کہ جو مستعمل راستہ تھا جس پہ اکثر قافلے جاتے تھے،
اس سے ہٹ کے ایک طویل تر اور دشوار ترین راستے پہ جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں لوگ ہماری تقلید میں آسانی کا رستہ چھوڑ کے زحمت کا رستہ اپنا لیں, سواریوں سے اتر جائیں مجھے دیکھ کر اور پاپیادہ چلیں. ہمارا مقصد اور ہے, ہمارا کام اور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, زحمت نہیں چاہتا. میں باعث زحمت نہیں بننا چاہتا. میں صدقے جاؤں, اس وقت یہ بات میرے کانوں میں گونجتی تھی, سر محض 1.5 گھنٹے کا سفر ہرمین ٹرین میں, اور 1.5 گھنٹے میں جتنا میں نے امام حسن کو یاد کیا کہ صدقے جاؤں, یہ آپ ہی کے صدقے, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے زحمت ہٹا دی گئی اور راحت ہی راحت بنا دی گئی. بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ راستہ تبدیل کر لیتے, اس کی ایک وجہ بے شک یہ ہے کہ جب آپ پاپیادہ چل رہے ہوتے تھے تو بہت سے قافلے جو ہیں وہ محملوں سے اتر جاتے تھے. جی بالکل. کہ سبت رسول وہ پاپیادہ جا رہا ہے کہ جو دوش رسالت کا سوار ہے. تو یہ وجہ تھی کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ اس کو کوفت سمجھیں, نہ کہ عبادت کے نظر سے دیکھیں. بے شک. تو اس لیے دوسروں کی آسانی کے لیے آپ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ امام حسن جا رہے ہیں نا, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جتنے بھی عمل عبادات ہم کرتے ہیں, تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پروردگار انعام میں جنت دے گا. نمازیں, استغفار, درود, جتنے بھی آپ نیک اعمال کریں, برائی سے بچیں, حرام سے اجتناب کریں, حلال کام کریں, فروغ دیں حلال کو, اس کی آخر میں جا کے ہماری منزل کا نام ہے جنت. بے شک. لیکن یہ پاپیادہ حج, یہ وضو کے دوران جسم میں لرزہ, یہ چہرہ زرد, یہ مصلح عبادت پہ کپ کپی, اور یہ استغفار کی کیفیت, یہ وہ کر رہا ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو یہ ڈگری حاصل ہے کہ وہ جسے پروانہ لکھ کر دے دے گا اسے جنت مل جائے گی. اور اصحاب نے بتایا, جناب عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے بابا کو آ کے کہا کہ مجھے علی کے بیٹے نے غلام زادہ کہا ہے, تو وہ برہم نہیں ہوئے, انہوں نے کہا جلدی جاؤ لکھوا کر لے آؤ, اور یہ وصیت کی کہ اسے میرے کفن میں رکھنا. بے شک. خلیفہ وقت وصیت کر رہے ہیں کہ جو علی کے بیٹے نے, جو مصطفیٰ کے بیٹے نے تحریر غلام زادے کی لکھ دی ہے, اسے میرے کفن میں رکھنا. تو جب واپس ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا اس تحریر میں ایسا کمال کیا ہے, کہا تمہیں کیا معلوم, یہی تو وہ پروانہ ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب. کون کہہ رہا ہے مجھے بتائیے, کس نے اپنے بیٹے کو بھیجا؟ دوبارہ میرے ناظرین کے لیے کہیے. جی, خلیفہ وقت حضرت عمر خلیفہ ثانی مسلمین یہ فرما رہے ہیں. ایک دفعہ سن کے دیکھیے, وہ جنہوں نے خلفاء کو بانٹ لیا, جنہوں نے صحابہ کو بانٹ لیا, جنہوں نے عظیم ترین ہستیوں کو بانٹ لیا کہ یہ ہمارے ہیں, یہ تمہارے ہیں, ہائے ہائے ہائے, اس سے برا کوئی سودا ہوگا. ہوا کیا کہ بچے کھیل رہے تھے, اور حضرت امام حسن حسین بھی کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ حضرت عمر کے بیٹے بھی کھیل رہے تھے. بچوں میں کسی بات میں تھوڑی بہت زود رنجی ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اتراتے ہو, ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ تمہارے والد تو ہمارے غلام ہیں. آ کے آپ کو گلہ کیا کہ ارے دیکھیے, انہوں نے کہا کہ آپ تو اس وقت خلیفہ وقت تو ہیں, مگر ان کے نانا کے غلام ہیں. غلام ابن غلام. تحریر تو لکھوائی, مگر دوڑتے ہوئے گئے در حسن و حسین پر کہا, ایک دفعہ پورے وثوق سے کہہ دیجئے کہ آپ نے اپنے نانا کو یہ کہتے سنا ہے کہ عمر فاروق میرا غلام, تاکہ میں کانوں سے ایک دفعہ پھر سے سن لوں. اور تحریر تو ایسی ہے کہ وہ سند ہے بالکل. کیا عمدہ چیز آپ نے شامل کی. بسم اللہ. تو جن کی بانٹی ہوئی سند اصحاب کے لیے جنت کا پروانہ ہے, جنت کا ٹکٹ ہے, تو وہ خود کتنے معتبر ہوں گے.